میری بہن کی سہیلی اسے ملنے آئی تو میں گھر میں اکیلا تھا۔ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی۔ میں نے دروازہ لاک کر دیا اور اس کی عزت لوٹنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری بہن جیسی ہوں۔ مگر مجھے رحم نہ آیا۔ جب دل بھر گیا تو اسے چھوڑ دیا۔ ڈر کی وجہ سے اس نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ کچھ دن بعد ماں نے بتایا، بچپن میں نے تمہاری بہن کو ایک بے اولاد جوڑے کو دے دیا تھا۔ وہ مجھے میری بہن سے ملوانے لے گئی، مگر بہن پر نظر پڑتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگا، کیونکہ وہ تو ہم پچھلے 1 سال میں 3 گھر تبدیل کر چکے تھے جو ہم نے کرائے پر لیے تھے۔ اب تو دل میں یہی دعا اٹھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس اپنا گھر دے دے، کیونکہ ہر کچھ ماہ بعد کرائے کا گھر بدلنا اور مالک مکان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ہر بار مالک مکان سے کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی، جس کی وجہ سے ہمیں گھر تبدیل کرنا پڑتا۔ لیکن اس بار نئے گھر کی لوکیشن دیکھ کر دل مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ یہ گھر بہت ہی پرسکون جگہ پر تھا۔ یہاں گلی میں کھیلتے ہوئے بچے یا پھر گلیوں کے نکڑ پر کھڑے آوارہ لڑکے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے والا جو محلہ تھا، وہاں پر بچے صبح سے شام تک گلیوں کو پلے گراؤنڈ سمجھ کر کھیلتے تھے۔ وہاں بہت کم بچے اسکول جایا کرتے تھے، وجہ صرف غربت تھی۔ سارا دن گھر میں شور شرابے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ میں نے گاڑی سے سامان نکال کر دائیں بائیں دیکھا تو یہ محلہ مجھے کافی پرسکون دکھائی دیا۔ میں سامان کے ساتھ اکیلا آیا تھا۔ امی ابو اور میری چھوٹی بہن گھر پر ہی تھے۔ تھوڑا بہت سامان رہ گیا تھا جو اگلے چکر میں لانا تھا۔ میں نے فٹافٹ سارا سامان گاڑی سے نکالا اور گیٹ کھول کر جو ہی اندر داخل ہوا تو بڑے سے صحن کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے فٹافٹ سامان اٹھایا اور اندر صحن میں لا کر رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر صحن کے ایک سائڈ پر بنی ہوئی سیڑھیوں پر پڑی، جہاں پر ایک لڑکی اپنے لمبے سیاہ بالوں کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھے تھے، اس لیے شاید وہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے نیاز تھی۔ میں نے ہاتھ میں سامان کا ایک کارٹن پکڑا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں تو کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ وہ یقیناً مالک مکان کی بیٹی ہوگی، تبھی پورے اعتماد سے وہ اپنے ہی خیالوں میں گم سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ایسا لگا جیسے وقت ہی تھم گیا ہو۔ وہ نیچے اتری اور اس نے پانی والی موٹر کا سوئچ آن کیا، اور جیسے ہی مڑی مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ پزل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی، لیکن پھر جو ہی اس کی نظر سامان پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ ان کے نئے کرایہ دار آئے ہیں۔ اس نے فوراً گلے میں لپیٹا گلابی سا دوپٹہ اپنے سر پر سلیقے سے اڑا۔ دوسرے ہاتھ سے سوئچ آن کر کے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آئی ہی تھی کہ میں نے جلدی سے اسے مخاطب کیا، السلام علیکم، بات سنیے پلیز، میں نے ہمت کر کے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وہ تیزی سے میری طرف پلٹی۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، جیسے کسی خوبصورت ساز پر کوئی نرم دھن چھیڑ دی گئی ہو۔ اس کی بڑی بڑی گہری جھیل جیسی آنکھیں اور خوبصورت چہرہ رات کی خاموشی میں چمکتے ہوئے چاند کی طرح میرے سامنے تھا۔ ایک پل کو تو میں بھول ہی گیا کہ میں نے اسے کس لیے مخاطب کیا تھا۔ میں تو بس اسے پرشوق نگاہوں سے بس تکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی طرف اتنی توجہ سے دیکھتے ہوئے کچھ گھبرا سی گئی اور ایک دم بولی، آپ نے مجھے کچھ کہا؟ تو میں جیسے ایک دم اپنے حواسوں میں آیا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، وہ پانی، اگر ایک پانی کا گلاس مل جائے تو مہربانی ہوگی، میں آپ کو تکلیف نہ دیتا، وہ دراصل مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا مدعا بیان کیا تو اس کی آنکھوں میں جو غصہ میرے دیکھنے سے پیدا ہوا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گیا، اور اس نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، میں ابھی لاتی ہوں۔ تو مجھے لگا کہ جیسے چاندی کی گھنٹیاں میرے ارد گرد بجنے لگی ہوں۔ اتنی خوبصورت آواز تو میں نے کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے گلے میں کوئل بولتی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تو پہلی نظر میں ہی اس کی شکل کے ساتھ ساتھ اس کی آواز پر بھی مرمٹا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، اور وہ جو سامان ڈھونڈنے کی ایک کوفت میرے سر پر سوار تھی وہ ایک دم سے دور ہو گئی۔
اب تو میں سوچتا تھا کہ اگر صبح سے شام تک مجھے گھر کا سامان یہاں لانا بھی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میرے تصور میں یہ لڑکی بری طرح سے کھب گئی تھی۔ خدا جانے اس کا کیا نام ہوگا، وہ جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے میں سوچنے لگا، اور اس کی لمبی سیاہ چوٹی اس کی کمر پر کسی ناگن کی طرح جھولتی ہوئی مجھے چیلنج کر رہی تھی۔ میں اسے اوپر جاتا ہوا کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ کاش اس کا نام مجھے کسی طرح پتہ چل جائے، یقیناً اس کا نام بھی اسی کی طرح پیارا ہوگا۔ وہ نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ میں تو اپنا سامان کا آخری کرٹن بھی گاڑی سے نکال کر اندر رکھ چکا تھا اور اب ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ گاڑی والا 2-3 بار ہارن بھی بجا چکا تھا، لیکن میں اسے دیکھے بنا جانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیڑھیوں پہ لگی بیل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اچانک دوڑتے قدموں کی آواز سیڑھیوں کی ریلنگ تک آئی۔ اوپر سے اس نے جھانک کر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، بس 1 منٹ آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا سر پھر پیچھے ہو گیا اور میرے دل میں تو جیسے لڈو سے پھوٹنے لگے، مگر باہر ڈرائیور خان لالا ہارن ایسے بجا رہا تھا کہ جیسے میرا سر ہی توڑ دے گا۔ میں نے غصے سے اپنا سائر باہر نکالا اور اس کو کہا، صبر کرو، آ رہا ہوں، کیا جلدی ہے؟ تو وہ ایک دم سے بھنائے ہوئے بولا، مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، آپ جلدی جلدی اپنا آخری پھیرا کر لیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں۔ اس طرح اگر میں ایک ہی جگہ اٹکا رہا تو ہو گیا میرا کام۔ آپ سامان بعد میں سیٹ کر لینا، ابھی تو صرف گھر کے اندر رکھیں۔ تو میں نے اس کے خامخواہ والے مشورے پر غصے سے اسے دیکھ کر بولا، میں سامان سیٹ نہیں کر رہا، وہ گھر کی عورتوں کا کام ہے، صرف ایک جگہ پر رکھ رہا ہوں۔ تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، تو یہ گیٹ کے ساتھ ہی سامان رکھتے جائیے نا بھائی صاحب، تاکہ جلدی جلدی کام ختم ہو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آ رہا ہوں، صبر کرو، اور پھر غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اب شدت سے کوفت ہونے لگی۔ میں بس ایک بار پھر اس سے بات کے لیے مرا جا رہا تھا، پتہ نہیں وہ آئے گی یا نہیں آئے گی، کہیں مجھے لارا ہی نہ لگا بیٹھی ہو۔ میں اب اسے جھنجلا کر سوچنے لگا۔ اتنے میں وہ خدا خدا کرتے سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دی تو میری جان میں جان آئی۔ اس نے ٹرے میں شکنجی سے بھرا جگ اور 2 گلاس اٹھا رکھے تھے۔ وہ اتنے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے پیروں میں مہندی لگی ہے۔ نزاکت تو بس اس پر ختم تھی۔ پھر اس نے گلاس میں شکنجی ڈال کر میری طرف بڑھائی اور دوسرے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ باہر آپ اپنے ڈرائیور کو دے دیں۔ تو میں اس کی دریا دلی پر حیران رہ گیا کہ وہ کتنی احساس کرنے والی لڑکی ہے۔ وہ ذرا آ جائے تو میں اسے گلاس دیتا ہوں۔ میں نے جھوٹ گھڑا، حالانکہ ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا تھا اور نہ جانے اپنے دل میں مجھے کتنی سلواتیں نکال رہا ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے میرے اس جھوٹ پر بھی یقین کر لیا۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی کہ میں نے ایک دم سے سوال دغا جو انتہائی بھونڈا تھا۔ جلدی میں مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا، مگر تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا، آپ یہاں رہتی ہیں؟ اور اپنے ہی سوال پر میں خجل ہو گیا، لیکن اس نے انتہائی مہذب انداز میں مجھے جواب دیا، یہ اوپر والے فلور میں ہم لوگ رہتے ہیں اور نیچے والا فلور ہم نے کرائے پر دے رکھا ہے۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا، آپ حاجی صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ میں ان کی بیٹی ہوں، وہ اس وقت خود کہاں ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس کے لہجے میں ایک دکھ سا امڈ آیا، انہیں فوت ہوئے تو ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ اوپر والے فلور میں اپنی امی کے ساتھ رہتی ہوں، کچھ ہاتھ تنگ تھا تو ہم نے کرائے پر لگا دیا۔ آپ کو تو پتا ہے آج کل کتنی مہنگائی ہے، ابا کی پینشن بہت ہی معمولی ہے، حالانکہ ہم گھر کے 2 ہی افراد ہیں، لیکن پھر بھی پوری نہیں پڑتی، اس لیے مجبوری میں یہ فیصلہ کیا ہے اور پہلی بار اپنے اس گھر کو کرائے پر دے رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا اچھا تجربہ ثابت ہو۔ تو میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کے ساتھ آپ کی جلدی دوستی ہو جائے گی۔ اچھا چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی بہن بھی ہے۔ آپ لوگ کیا آج ہی شفٹ ہوں گے یا کچھ دن بعد آئیں گے؟ کیونکہ ابھی یکم آنے میں تو ہفتہ پڑا ہے۔ تو میں نے فوراً دانت نکالتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ہم لوگ آج ہی آئیں گے، بلکہ بس ابھی آنے ہی والے ہیں۔
ٹھیک ہے میں امی کو بتا دیتی ہوں، وہ اصل میں ان کی آج طبیعت اچھی نہیں، ورنہ وہی آ کر آپ سے بات کرتی۔ تو میں نے ایک دم فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا آنٹی کو؟ سب خیریت ہے؟ اگر ہاسپٹل جانا ہے تو بتائیں، میں لے چلتا ہوں۔ تو وہ ایک دم مسکرا کر بولی، نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، اتنی طبیعت خراب نہیں ہے کہ ہاسپٹل جانے کی نوبت آئے، بس انہیں بی پی کا پرابلم رہتا ہے، اب عمر بھی تو کافی ہو گئی ہے نا۔ تو میں نے کسی بچے کی طرح سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی اور فوراً ہی اپنے لہجے میں دنیا جان کی ہمدردی سموتے ہوئے اسے باور کروایا کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، یہ سمجھیں کہ ہم آپ کے اپنے ہی ہیں۔ تو اس نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر دوبارہ سے شکنجی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرائیور کو ضرور دے دیجیے گا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ سیدھی میرے دل میں پیوست ہو گئی اور پھر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگی۔ یہ مختصر سی گفتگو تھی لیکن مجھے اس کے بولنے کا ہر انداز پاگل کر گیا۔ عجب سی سرشاری میرے بدن میں اتر گئی اور میں وہاں کھڑا اس کے جاتے ہوئے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ میں جب گھر پہنچا تو میرے ابو جو دروازے پر ہی کھڑے تھے فوراً میری طرف لپکے، تم نے کافی دیر لگا دی، سب خیریت تو ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو میں حشاش بشاش لہجے میں بولا، نہیں ابو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا کہ ابھی جاتے ہوئے تو اس کا موڈ اتنا خراب تھا لیکن اب تو وہ اتنا خوش ہے۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والے تھے کہ میں فوراً گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی میری چھوٹی بہن زویا نے کچن سے مجھے دیکھتے ہی آواز لگائی، کمال بھائی ذرا اندر آنا۔ تو میں فوراً کارٹن چھوڑ کر کچن میں چلا گیا تو زویا اور امی کچن میں موجود تھی۔ کچن میں سے بھینی بھینی بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ زویا ایک دم مجھے دیکھتے ہی بولی، کھانا بالکل تیار ہے، پہلے کھانا کھا لو پھر سامان گاڑی میں رکھنا۔ تو میں ایک دم سے اسے گھور کر بولا، یہ جو گاڑی باہر آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ ہماری اپنی گاڑی نہیں ہے کہ جب دل چاہا سامان اس پر لوڈ کیا اور چل دیے، یہ ہم نے کرائے پر لی ہے، اس لیے بچوں والی باتیں نہ کرو اور یہ دیگچا گاڑی میں رکھو، وہیں گھر جا کر کھائیں گے۔ تو وہ امی کی طرف دیکھنے لگی تو امی ایک دم سے بولی، کیا جلدی ہے تمہیں کمال، بس 2-4 ہی کارٹن ہیں جو گاڑی میں رکھنے ہیں، گاڑی کی بکنگ ہوئی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اوفو امی، لگتا ہے آپ کا اس محلے میں سے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔ بھائی کہا تو ہے گھر پہنچ کر آرام سے کھانا کھا لیں گے، یہاں سے تو نکلے پہلے، میں جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تو زویا میرے پیچھے کھڑے ابو کو مخاطب کر کے بولی، دیکھے نا ابو، اتنی مشکل سے میں نے سب کھانا بنایا ہے، وہاں جاتے جاتے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ، دوبارہ سے محنت کرو، گرم کرو، ابھی گرم گرم کھانا کھا لیں تو پھر نکل جائیں گے، ویسے بھی کام کر کے میری تو ساری انرجی ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو میں ایک دم سے اسے دیکھ کر بولا، لو بھائی سارا کام میں نے کیا ہے اور انرجی میڈم کی ڈاؤن ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور وہ آپس میں نوک جھوک شروع کرتے ابو بول اٹھے، صحیح کہہ رہا ہے کمال، اپنے گھر جا کر ہی کھائیں گے، بس یہاں سے نکلتے ہیں، ویسے بھی مالک مکان آ چکا ہے۔ تو ابو کی بات سن کر زویا کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر میں نے فٹافٹ سارا سامان گاڑی میں رکھا اور گھر کی چابیاں مالک مکان کو دے کر وہاں سے چل پڑے۔ گھر میں داخل ہو کر میری نگاہ سیڑھیوں کی طرف گئی لیکن وہ پری پیک کر مجھے دکھائی نہ دی۔ میں بار بار کسی نہ کسی بہانے ذہن میں آتا کہ شاید اس کی ایک جھلک ہی دیکھ لوں کہ اتنے میں ابو میرے پاس آئے، کہنے لگے، تم کیا کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو؟ میں مستقل تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، بار بار ذہن میں آتے ہو، کیا بات ہے؟ تو میں ایک دم سے گھبرا گیا کہ کہیں میری چوری نہ پکڑی گئی ہو۔ ابو میری طرف پریشانی سے دیکھنے لگے تو میں نے ایک دم بات بناتے ہوئے کہا، وہ میرا پین گم ہو گیا ہے، وہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں، کافی مہنگا پین تھا، چلو زویا ڈھونڈ دے گی، تم پریشان نہیں ہو، بارش بھی آنے والی ہے، بہتر ہے کہ سین سے کاٹن اٹھا کر اندر کمرے میں رکھ دو، آہستہ آہستہ تمہاری امی اور بہن سامان لگاتی رہیں گی۔ تو میں نے فوراً انہیں دکھانے کے لیے 1-2 کارٹن اٹھا لیے اور اندر جا کر رکھ دیے اور پھر باہر آ گیا۔ کافی دیر کھڑا رہا لیکن وہ قاتل حسینہ مجھے دکھائی نہ دی۔ اتنے میں زویا نے کھانا کھانے کی آواز لگائی تو میں ایک دم سے کچن میں گیا۔ کچن میں سوائے زویا کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اسے آہستہ سے کہا کہ زویا ایک بہترین سی پلیٹ بریانی کی تیار کرو اور خود میں سلاد بنانے لگ گیا۔
जोया मेरी तरफ देखकर बड़ी हैरान हुई। सब खैर तो है? तो मैंने कहा हाँ, खाली बिरयानी देते हुए कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, साथ में थोड़ा सा सलाद भी बना लेता हूँ। तो वो दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, खैर से किसे बिरयानी दे रहे हो? तो मैंने तीखे प्याज से आए हुए आंसू अपनी आंखों से साफ किए और उसे कहा, ऊपर माल के मकान को भिजवा दो, बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो इसी हैरानी से बोली कि आपकी उनसे मुलाकात हुई है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं मिल चुका हूँ। कौन लोग हैं? कितने अफराद हैं? क्या एक प्लेट काफी होगी? उसने सवाल की बौछार कर दी। तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। कोई हाल नहीं है जोया तुम्हारा? कहा तो है कि एक प्लेट भरकर दे दो, उनकी बेटी के लिए काफी होगी। आंटी तो वैसे भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, वो नहीं खाएंगी। तो जोया मेरी तरफ मायने खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, आपको तो बहुत सारी मालूमात हैं। कौन है ये मैडम बावरी? कुछ तारुफ हमें भी तो करवाएं। तो मैंने उसके सर पर हल्की सी चपत मारी और कहा, जब प्लेट लेकर जाओगी तो मिल लेना। अच्छा, तो प्लेट लेकर भी मैं जाऊंगी? नहीं, तुम मत जाओ, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं वहाँ जाता हुआ बहुत अच्छा लगूंगा ना? तो वो एकदम से हंसने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक तरह से उससे तारुफ भी हो जाएगा। क्या माँ बेटी दोनों अकेली रहती हैं? तो मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ वो दोनों अकेली हैं। दर हकीकत हाजी साहब का इंतकाल कुछ अरसा पहले हुआ है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये कहकर उसने फटाफट एक बड़ी प्लेट में बिरयानी भर भर कर निकाली और फिर मैंने जो सलाद काट कर प्लेट में रखा था वो भी उसने लिया और जाने ही लगी थी कि मैंने जोया को आवाज दी। तो वो पलट कर मेरी तरफ आई। तो मैंने आहिस्ता से सरगोशी में उससे कहा, नाम पूछ लेना। तो वो पहले तो मेरी बात ही ना समझी और फिर सवाल कर बैठी, किसका नाम? तो मुझे गुस्सा आ गया, भैंस का, जो उनके घर में बंधी हुई है। तो मेरी बात सुनकर वो फिर से हंसने लगी। यार जोया, उस लड़की का नाम पूछना जो उनकी बेटी है। तो मेरी बात पर वो इंतहाई जोमायनी अंदाज में मुझे देखकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने एकदम से 100 रुपए निकाल कर उसके हाथ पर रखा। फिलहाल तुम्हारे बेरोजगार भाई के पास यही है, गुजारा कर लो। तो वो हंसते हुए वहां से चल दी। मैं बड़ी बेताबी के साथ जोया का आने का इंतजार करने लगा। वो जूं ही आई तो मैंने एकदम से उससे पूछा, क्या नाम है उसका? तो वो एकदम से परेशान होकर बोली, बातों बातों में उसका नाम पूछना ही भूल गई। तो मैंने इंतहाई मायूसी से जोया की तरफ देखा। यार, तुमसे एक काम का कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। अच्छा, मैं अभी जाकर पूछ लेती हूँ। तो मैंने उसे रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, कल पूछ लेना। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, घर एक दफा अच्छे से सेट हो गया तो फिर उन दोनों माँ बेटी की दावत करेंगे और उन्हें अपने घर बुलाएंगे। इस तरह से उनका खुलकर तारुफ भी हो जाएगा और उन्हें भी हमारा पता चल जाएगा। तो मैं अपनी बहन को तारीफी निगाहों से देखने लगा कि कितनी अक्लमंदी की बात कर गई है। सामान सारा ही सेट कर दिया था मैंने कि अचानक मालिक के मकान आंटी हमारे पोर्शन में आई। तो अम्मी और जोया उन्हें लेकर ड्राइंग रूम में आ गईं, जहां पर बैठते ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का रात का खाना हमारी तरफ है। मेरी बेटी आप लोगों के लिए खाना बना रही है। आपको रात को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, थके हारे आए हैं, बस रेस्ट करें। तो अम्मी उनका शुक्रिया अदा करने लगी। मैं भी वहां जाकर बैठ गया और स्पेशल आंटी को अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दिया करें, मुझे भी अपना बेटा ही समझे। तो अम्मी और जोया ने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे सर पर सींग निकल आई हों, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानती थी कि मैं किस कदर कामचोर हूँ। एक काम से दूसरा काम अगर कोई घर में मुझे कह देता तो मैं झंझला जाया करता था, लेकिन यहाँ मैं कितने फराग दिली से अपनी सर्विस देने की बात कर रहा था, जिस पर अम्मी तो बेहद ही हैरान हो गई, जबकि जोया मेरी तरफ देखकर शरारत से निचला होंठ दबाकर मुस्कुराने लगी। तो मैं झुंस सा गया। आयशा की वालदा ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी और मैं दिल ही दिल में खुश होता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। मैं यूं तो अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता था, लेकिन उस लड़की का ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर हावी रहने लगा। उसकी मासूमियत और खामोशी में एक अलग सी कशिश थी जिसे बयान करना मुमकिन नहीं था। मैं अक्सर सहन में कुर्सी रखकर अपनी किताबें लेकर बैठ जाता और गाय बगाए ऊपर बालकोनी की तरफ भी देख लेता।
ایک دن اتفاقاً میں نے اسے بالکنی پر گیلے کپڑے ڈالتے ہوئے دیکھا۔ موقع اچھا تھا، میرے گھر کے سبھی لوگ اندر کمرے میں تھے، تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ، اس نے مسکراتے ہوئے نیچے جھانکا۔ بہت خوبصورت نام ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ، وہ شرماتے ہوئے بولی اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ لیکن میں تو جیسے نہال ہی ہو گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے اتفاق اب معمول بن چکے تھے۔ عائشہ اکثر نیچے آتی، کبھی سودا لینے، کبھی پانی بھرنے، اور میں ہمیشہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہتا۔ ہماری باتیں بہت مختصر ہوتی، لیکن ان مختصر لمحوں میں بھی ایک دنیا آباد ہوتی۔ دوسری طرف عائشہ اور زویا بھی ایک دوسرے کی ہم مزاج نکلی۔ ان کے درمیان بہت گہری دوستی بن گئی، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی تھی۔ میں اکثر زویا سے عائشہ کی باتیں کرتا رہتا، اور اگر عائشہ ہمارے گھر آتی تو میں اسپیشل اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی لے کر آتا۔ وہ مجھے بھائی بلاتی تھی اور اس بات پر میرا سیرو خون جل جاتا۔ کئی دفعہ دل میں آیا کہ اس کو کہوں کہ مجھے بھائی مت کہا کرے، میرا نام لیا کرے، آخر کو اتنا پیارا نام ہے میرا، لیکن ہمت ہی نہ پڑتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بھی کوئی اتنا لبرل نہیں تھا۔ میرے ابو ٹھیک ٹھاک مذہبی آدمی تھے اور امی بھی بہت نماز روزے کی پابند تھی، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے کھل کر عائشہ سے بات نہ کروں۔ لیکن جب میں دیکھتا کہ امی اور ابو ادھر ادھر ہیں تو میں موقع دیکھ کر عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسے میں مجھے زویا کا مکمل تعاون حاصل ہوتا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ میں عائشہ کو پسند کرنے لگا ہوں۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کی تلاش میں بھی تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں اور امی کو عائشہ کے رشتے کے لیے بھیجوں۔ لیکن میری امیدوں پر تو پانی ہی پڑ گیا، جب ایک دن زویا نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کے لیے بہت بری خبر ہے۔ جانے کیوں میرے ذہن میں عائشہ کا نام گونجا، کیونکہ ظاہر ہے آپ جن سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہی موجود رہتے ہیں اور ہر وقت آپ کو ایک دھڑکا سا ہی لگا رہتا ہے۔ لہٰذا میں نے پریشان ہو کر زویا کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا بری خبر ہے؟ خدا خیر کرے۔ تو وہ بولی، آپ کو پتا ہے عائشہ کی منگنی ہو چکی ہے۔ تو مجھے لگا کہ جیسے میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے طیش میں کہا، تو وہ ایک دم بکھلا گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں بھائی، آج ہی عائشہ نے بتایا ہے، اس کے منگیتر نے باہر سے اس کے لیے گھڑی بھیجی ہے۔ مجھے خوشی خوشی وہ دکھا رہی تھی، تو زویا کی بات سن کر میں ایک دم سے غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ میری طرف پریشانی سے دیکھنے لگی۔ کب ہوئی ہے اس کی منگنی؟ تم نے پوچھا کیا، یا آج بھی ادھوری بات سن کر آ گئی ہو؟ میرے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی، اس نے خود ہی مجھے بتایا کہ اس کی منگنی کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں اور اس کا منگیتر باہر ہوتا ہے، ہر سال آنے کا کہتا ہے لیکن آتا نہیں، مگر اس بار وہ آ رہا ہے۔ تو اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن رک جائے گی۔ میری قسمت ہی خراب تھی، میں جسے بھی چاہنے لگتا اس کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جاتی۔ پہلے مجھے اپنی خالہ کی بیٹی پسند آئی، میں اسے دل و جان سے چاہنے بھی لگا، لیکن خالہ نے اس کی منگنی بہت ہی روپے پیسے والے آدمی کے ساتھ کر دی۔ اب وہ ایک بہت بڑی سی گاڑی میں اور بہت ہی بڑے سے محل میں رہتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہی کیا خالہ نے، بھلا میں ان کی بیٹی کو دے ہی کیا سکتا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو عائشہ پر دھڑک رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بھی بہت اچھے اچھے خواب ہوں گے، ارمان ہوں گے، لیکن مجھے صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے حاصل کرنے کی ترکیب لڑانے لگا، اور ایک دن وہ ہوا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہماری فیملی میں فوتگی ہو گئی تھی، تو امی ابا اور زویا رات کو ہی چلے گئے، کیونکہ فوتگی دوسرے شہر میں تھی، تو اس لیے ان کو کم از کم ایک رات تو لگ ہی جانی تھی۔ ایسے میں ابو نے مجھے کہا کہ تم گھر پر ہی رہو، گھر کو اکیلا بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تو میں گھر پر ہی رک گیا۔ لیکن اب مجھے گھر کھانے کو آ رہا تھا، باہر سین میں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جب سے مجھے عائشہ کی منگنی کا پتہ چلا تھا میرا دل بجھ سا گیا۔ کوئی ترکیب بھی مجھے نہیں سوجھ رہی تھی کہ جس کو لڑا کر میں عائشہ کو حاصل کر لیتا۔ میں اتنا دل شکستہ تھا کہ کمرہ بند کر کے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک باہر لاؤنج کے دروازے پر دستک ہوئی، تو مجھے لگا کہ جیسے میرے دل پر کسی نے دستک دے ڈالی ہو۔
मैं फौरन उठा, दरवाजा खोला तो आयशा एकदम झिझक गई। जोया किधर है? उसके साथ मैंने बाजार जाना है। तो मैंने उससे कहा कि वो तो रात को ही फौतगी पर गई हुई है। तो वो एकदम मेरी सुर्ख होती हुई आंखों को देखकर बोली, आपकी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, मेरे सर में दर्द है, मेरे पास मेडिसिन पड़ी है, कहीं तो ला दूं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चाय की बहुत तलब हो रही है, क्या तुम एक कप चाय मेरे लिए बना सकती हो? तो उसने आहिस्ता से कहा कि मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, खामखा तकलीफ होगी, यही हमारे किचन में बना लो। तो वो झिझकते हुए अंदर आ गई और मेरे पास से गुजरकर किचन की तरफ जाने लगी। तो अचानक मेरे जहन में एक इंतहाई बुरा सा ख्याल आया कि अगर मैं किसी तरह से आयशा को हासिल कर लूं तो फिर वो कभी भी अपने मंगेतर की नहीं हो पाएगी। ये ख्याल इस कदर ताकतवर था कि मुझे उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए किचन की तरफ बढ़ा, जहां आयशा ने किचन में चाय के लिए पानी चढ़ा दिया था। और मैं जाकर आयशा के पीछे खड़ा हो गया। मेरी आहट महसूस करते हुए वो एकदम पलटकर मेरी तरफ मुड़ी और मुझे अपने इतने करीब देखकर वो नर्वस सी हो गई। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो मैंने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया तो वो डर गई। कमाल भाई, मेरा हाथ छोड़े। वो आहिस्ता से मिनमिनाई तो मुझे और शय मिल गई। मैंने फौरन उसे बाजू से खींचा और जबरदस्ती कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो एकदम से परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। कमाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मैंने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मेरे इस अमल को देखकर वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए चीखी। तो मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चीखो मत, तुम्हारे चीखने का कोई फायदा नहीं होगा, ना ही तुम्हारी मदद के लिए कोई यहाँ पर आएगा। तो वो रोते हुए बोली, ठीक है, मैं चीखे नहीं मारूंगी, लेकिन आप प्लीज दरवाजा खोल दें। तो मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और फिर इंतहाई गुस्से से बोला, दरवाजा खोल दूं ताकि तुम यहाँ से आराम से चली जाओ और तुम्हारा मंगेतर आकर तुम्हें हासिल कर ले। मैं इससे पहले ही तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये बात करके मैं इस तहजिया अंदाज में हंसने लगा। तो वो खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, किस कदर घटिया बात कर रहे हैं आप? आपकी सोच इतनी घटिया है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तो हमेशा आपको भाई की नजर से देखा है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा था मुझे तो कभी पता ही ना चल सका। अभी भी आप पर एतबार करके मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था। अगर भरोसा ना होता तो मैं कभी भी यूं अंदर आकर आपके लिए चाय ना बना रही होती। आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है, इसकी सजा आपको दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। तो मैंने एकदम उसको बेड पर धकेलते हुए कहा, मुझे क्या सजा कहाँ मिलेगी, वो बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें किसी का होता हुआ नहीं देख सकता, बस इतना याद रखो। तो वो एकदम से रो पड़ी और अल्लाह का वास्ता देते हुए बोली, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, ऐसा मत करे। लेकिन मैंने उसका दुपट्टा खींच लिया और जो ही उसके ऊपर झुकने लगा तो वो रोकर अल्लाह को फरियाद करने लगी, ऐ अल्लाह, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है, मैं जीकर क्या करूंगी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं एकदम पीछे हटा, लेकिन वो आंखें बंद करके मुसलसल रोई जा रही थी। मैं शदीद परेशान हो गया कि एकदम वो उठी और दरवाजे की तरफ दौड़ कर गई। वो हैंडल जोर जोर से घुमाने लगी। चूंकि दरवाजा मैंने चाबी से लॉक किया हुआ था और चाबी मेरी जेब में थी, तो वो एकदम घबराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखकर बोली, दरवाजा खोल दें कमाल भाई, मैं इतनी चीखें मारूंगी कि यकीन करें आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उसकी धमकी सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैं बोला, ठीक है, मारो चीखे, मैं भी देखता हूँ कि कितना चीखोगी। तो वो एकदम मुझे समझाते हुए बोली, देखें, अभी बात मेरे और आपके दरमियान में है, लेकिन अगर मेरी इज्जत पर जरा सी भी आंच आई तो आपकी भी तो बहन है और ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज आप मेरे साथ बुरा करेंगे तो कल आपके साथ बुरा होगा। तो उसकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन फिर उसके आंसू देखकर मेरा गुस्सा एकदम से उतर गया। लेकिन मैं जो ही उसके करीब गया तो वो सहम गई, मुझसे दूर रहे।
میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے التجا بھری آواز میں اسے کہا، دیکھو عائشہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں اسی وقت اپنا دل ہار بیٹھا تھا، میرا مقصد تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنا نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم چیخ کر بولی، محبت کرنے والے یوں جسم کی طلب نہیں کرتے، مجھے کمرے میں بند کر کے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا یہی ہے آپ کی محبت؟ آپ کے منہ سے یہ لفظ اچھے نہیں لگتے، بہتر ہوگا کہ آپ ان کا استعمال ہی نہیں کریں تو اچھا ہے۔ تو میں نے غصے سے اس کی بازو پکڑی اور کہا، جب تم میرے جذبات نہیں سمجھو گی تو تب مجھے یہ سب کرنا ہی پڑے گا نا۔ تم جس منگیتر کا 5 سال سے انتظار کر رہی ہو، کیا خبر کہ وہ تم سے شادی کرنے کے بعد تمہیں یہاں پر اکیلا چھوڑ دے اور پھر واپس چلا جائے؟ کیا خبر اس نے وہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہو؟ تم اگر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ منگنی توڑ دو گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری خوشیوں کے لیے اپنی سر جان کی بازی لگا دوں گا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر مجھ سے بولی، محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی، یہ دل کی باتیں ہیں۔ میرا 5 سال کا انتظار ہے اور میں شاکر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اس سال آ رہا ہے اور مجھے ساتھ ہی لے کر جائے گا، اس لیے میرے رستے سے ہٹ جائیں اور دروازہ کھولیں۔ تو میں بھی ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور اس کے بازو پکڑ کر بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دروازہ کھلے۔ اور جو ہی اس کے قریب جانے لگا تو ایک دم مین گیٹ پر زور زور سے دستک ہونے لگی، تو میں ہکا بکا رہ گیا اور پھر میں نے عائشہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تم پچھلے دروازے سے نکل جاؤ اور خبردار کسی سے بھی کوئی بات کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ زویا کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دے۔ تو میں نے فوراً دروازہ کھولا اور اسے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا، اور پھر میں نے مین گیٹ کھولا تو سامنے ابو، امی اور زویا کھڑے تھے۔ ابو مجھے دیکھ کر برہم سے ہو گئے، کیا بات ہے، گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہوتے ہو؟ کچھ باہر کی بھی خیر خبر رکھا کرو، کتنی دیر سے کھڑے ہیں باہر اور تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں۔ امی اور ابو تو اندر چلے گئے، جبکہ زویا میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی اور پھر آہستہ سے بولی، کیا بات ہے بھائی، سب خیر تو ہے؟ آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیوں، طبیعت کو کیا ہو گیا ہے؟ تو میں ایک دم سے چڑ گیا، یار بولا تو ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں، ہر بات کا مطلب سمجھنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ تو وہ ایک دم سے حیران ہو گئی کہ میں اتنے غصے میں کیوں آ رہا ہوں۔ اچانک امی کی چیخنے کی آواز آئی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو میں اور زویا دوڑ کر کچن میں گئے تو دیکھا چائے والی کیتلی چولہے پر چڑھی ہوئی سیاہ ہو گئی تھی اور چولہے کی فلیم کافی بلند تھی۔ امی میری طرف مڑی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ کمال، اتنا اونچا چولہا کھول رکھا ہے کہ ساری دیگچی کالی ہو گئی، گویا تم چائے بنا رہے تھے۔ تو پھر کیا تمہیں کچن میں کھڑے ہو کر گیٹ پر ہونے والی دستک نہیں سنائی دے رہی تھی؟ تو میں جھنجھلا کر بولا، اوفو امی، اتنی بھی کیا بڑی بات ہو گئی ہے، بند کر دیں چولہا۔ اور پھر آگے بڑھ کر میں نے چولہا بند کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو امی اور زویا ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں امی، کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ارے تو طبیعت ٹھیک نہیں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا لاپرواہ ہو جائے کہ چولہے پر دیگچی رکھ کر بھول جائے۔ تو ایک دم زویا کی نظر ہیئر بینڈ پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ہیئر بینڈ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا لیا تاکہ امی کی نظر نہ پڑے۔ پھر وہ میرے کمرے میں آئی تو میں ایک دم سے بولا، اب کیا بات ہے زویا، جاؤ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تو وہ انتہائی بے تاثر لہجے میں بولی، عائشہ یہاں ہماری غیر موجودگی میں آئی تھی کیا؟ اس غیر متوقع سوال پر میں چونک سا گیا اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی، جو میں پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں نے آپ سے بہت واضح الفاظ میں اپنا سوال کیا ہے، اگر کہیں تو میں دوبارہ دہرا دوں۔ تو میں گھبرا سا گیا، انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، عائشہ کا بھلا یہاں کیا کام؟ وہ تو تمہاری موجودگی میں آتی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں وہ بھلا کیوں آئے گی؟
تو پھر اس ہیئر بینڈ کا کچن میں کیا کام ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یہ ہیئر بینڈ میں نے ہی عائشہ کو کل رات دیا تھا، کیونکہ اسے میرا یہ ہیئر بینڈ بہت پسند آیا تھا، تو میں فوتگی پر جانے سے پہلے اپنا ہیئر بینڈ اس کو دے کر آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد یہاں آئی تھی اور کچن میں اپنا ہیئر بینڈ بھول کر چلی گئی، کیونکہ میں جانے سے پہلے کچن کو بہت اچھی طرح سے صاف کر کے گئی تھی۔ اب آپ مجھے اصل بات بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ ابھی میں نے امی سے یہ ہیئر بینڈ چھپا لیا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ امی کو کسی اور ذریعے سے پتہ چل گیا کہ ہماری غیر موجودگی میں یہاں پر کچھ ہوا ہے، تو یقین کریں اس گھر میں آپ کا رہنا محال ہو جائے گا۔ ابو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھیں گے اور میں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جب میں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تو پھر تم یقین کیوں نہیں کر لیتی؟ اور پھر آخر یہ ہیئر بینڈ یہ عائشہ کے پاس تھا تو اس کا کچن میں کیا کام ہے؟ تو یہ تم عائشہ سے ہی پوچھو، مجھ سے نہیں۔ اور اب تم کمرے سے نکل جاؤ ورنہ مجھ سے کچھ سنو گی۔ میری بات سن کر وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اور پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ ہیئر بینڈ عائشہ کے ہاتھ میں تھا جب وہ آئی تھی، اور مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے وہ اپنے بازو سے اتار کر کچن کی سلیب پر رکھا تھا، لیکن پھر اسے وہاں سے اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا اور نہ ہی مجھے یاد رہا، ورنہ میں اسے اٹھا کر ادھر ادھر کر دیتا تاکہ زویا کو شک نہ پڑتا۔ زویا میری طرف سے ٹھیک ٹھاک منتفر ہو گئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ امی کی اجازت لے کر اوپر جانے لگی تو میں نے ایک دم اسے غصے سے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عائشہ کے پاس، اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جاننے کے لیے کہ ہماری غیر موجودگی میں یہ ہیئر بینڈ ہمارے کچن کی سلیب پر کیا کر رہا تھا۔ تو میں نے اسے ڈپٹ کر کہا، خبردار، اوپر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھو، اور اگر اب میں نے سنا کہ تم عائشہ سے مل رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو وہ میرے غصے کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گئی۔ میں جانتا تھا کہ زیادہ دیر تک میں زویا کو روک نہیں پاؤں گا، وہ آج نہیں تو کل ضرور عائشہ سے ملے گی، یا عائشہ خود ہی اس کو کچھ نہ کچھ بتا دے گی۔ میں اب ٹھیک ٹھاک پریشان ہونے لگا تھا کہ کروں تو کیا کروں، لیکن مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ میں نے چاہ کر بھی عائشہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اللہ نے مجھے عین وقت پر ہدایت دے دی تھی۔ اگلے دن زویا عائشہ سے ملنے اس کے گھر گئی اور اس سے خاص طور پر ہیئر بینڈ کے بارے میں پوچھا تو وہ سرے سے ہی مکر گئی اور اس نے کہا کہ میں نے بالکنی میں رکھا تھا، شاید ہوا سے اڑ کر تمہارے صحن میں گر گیا ہو تو کمال بھائی نے اٹھا کر کچن میں رکھ دیا ہو۔ پتہ نہیں وہ عائشہ کی بات پر مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن جب وہ نیچے آئی تو کافی مطمئن تھی اور پھر مجھ سے معذرت کرتے ہوئے بولی، بھائی خفا نہ ہونا، میں نے آپ پر خواہ شک کیا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا بھائی بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے میری آنکھ جھک جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عائشہ نے بالکنی پر اپنا ہیئر بینڈ رکھا تھا تو وہاں سے صحن میں گرا ہوگا، تو کیا آپ نے اٹھا لیا تھا؟ تو میں نے اس کی طرف بہت گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر عائشہ کے سٹیٹمنٹ پر سر ہلا دیا تو وہ ایک دم خوشی سے میرے بازو سے آ لگی۔ میں جانتی تھی میرا بھائی بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ تو چلی گئی، لیکن عائشہ کا یہ احسان میری روح کو گھائل کرنے لگا کہ اتنی اچھی لڑکی میرے غلط ارادے کی بھیڑ چڑھ جاتی تو شاید میں خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاتا۔ کچھ دنوں کے بعد حالات نارمل ہو گئے، لیکن میں نے پھر بھی کبھی عائشہ کو اپنے گھر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عموماً زویا ہی اس کے گھر جاتی تھی اور اکثر واپسی پر شکوہ کرتی کہ امی اس عائشہ کو کیا ہوا ہے۔ پہلے تو پھر ہمارے گھر آتی تھی، اب تو بالکل بھی نہیں آتی، تو امی الٹا زویا کو سمجھاتی کہ ہوگی اس کی کوئی مصروفیات، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ وہ ہمارے مالک مکان ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں آتی تو تم بھی کوشش کرو کہ کم جایا کرو، کیا خبر وہ تمہارے جانے سے بھی تنگ ہوتی ہو، اور دوسرا اس کی شادی بھی تو نزدیک ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو۔ کہنے لگی امی اس کی شادی کو تو دور دور تک کوئی آثار ان کے گھر میں دکھائی نہیں دے رہے، آنٹی کا چہرہ بہت پریشان رہتا ہے اور عائشہ بھی سوکھ سوکھ کر کانٹا بنتی جا رہی ہے۔
میں جب بھی اسے کچھ پوچھتی ہوں تو مسکرا دیتی ہے، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے منگیتر نے آنا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا، کیا خبر اس کی وجہ سے پریشان ہو؟ تو امی نے ایک دم دکھی لہجے میں کہا، اس لیے لمبی منگنی پر میں خوش نہیں ہوتی، بچیوں کی منگنی ہوتے ہی شادی کر دینی چاہیے، لمبی منگنیاں اکثر پریشانی کا باعث بنتی ہیں، لیکن اللہ خیر کرے، یتیم بچی ہے، سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں اور ماں بھی ٹھیک نہیں رہتی، بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ تو میں دل ہی دل میں امی کی دعا پر آمین کرتا چلا گیا، کیونکہ میں واقعی دل سے چاہتا تھا کہ عائشہ اپنی زندگی میں جو چاہتی ہے اسے مل جائے۔ یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا کہ اچانک عائشہ روتی پیٹتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا اور جو ہی میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ اس دن کا خوف اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے اتر آیا، تو میں ایک دم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ کہنے لگی، انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو اندر سو رہے ہیں، تم کہتی ہو تو اٹھا دیتا ہوں۔ کہنے لگی، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، وہ بے ہوش ہیں، کسی طرح ایمبولینس منگوا دے، امی کو لے کر ہاسپٹل جانا ہے۔ تو میں نے ایک دم اسے کہا، پریشان نہ ہو، میں لے کر جاتا ہوں آنٹی کو۔ پھر میں امی اور ابو کو آوازیں دیتا ہوا اندر چلا گیا تو امی، ابو اور زویا عائشہ کے ساتھ دوڑ کر اوپر والے پورشن میں چلے گئے۔ میں نے فٹافٹ ایمبولینس منگوائی اور آنٹی کو اٹھا کر ایمبولینس تک لے کر گیا، اور پھر میں، ابو اور عائشہ تینوں ہی آنٹی کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ کر تقریباً 15 منٹ کے اندر اندر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ آنٹی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں فوراً ICU میں لے جایا گیا۔ عائشہ بہت بری طرح سے رونے لگی تو ابو نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کیوں رو رہی ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم اکیلی تھوڑی نہ ہو، تمہاری امی جلد ٹھیک ہو جائیں گی، بس تم ان کے لیے دعا کرو۔ تو وہ ابو کے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی، انکل میرا کوئی بھی نہیں ہے، اس بڑی دنیا میں میں بالکل اکیلی ہوں۔ تو اس کی بات سن کر جانے کیوں میری آنکھیں نم ہو گئیں کہ میں نے کتنی پیاری لڑکی کو خامخواہ اپنے آپ سے خوف زدہ کر دیا۔ وہ تو خود اپنے حالات کی ماری ہوئی تھی، مجھے اپنے آپ پر اتنا افسوس ہوا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے کہا کہ آپ کا پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آ جائے گا۔ تو عائشہ خوشی سے پھر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور عائشہ جب آنٹی کے کمرے سے نکلنے لگے تو میں نے عائشہ کو روکا اور کہا، میں اس دن کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے بولی، میں نے آپ کو معاف کیا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو میرے دل پر بھی جو بوجھ تھا وہ ایک دم سے کم ہو گیا۔ اتنے میں ڈاکٹر نے ہم سب کو دوبارہ سے اندر بلا لیا کہ آپ کا پیشنٹ آپ لوگوں کو بلا رہا ہے۔ تو ہم سب فکر مند ہو کر دوبارہ سے آنٹی کے پاس گئے تو آنٹی نے ابو کو دیکھ کر کہا، بھائی صاحب، مجھے اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی، اس کے منگیتر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہاں باہر کسی گوری کے ساتھ شادی کر لی ہے اور منگنی ختم کر ڈالی ہے، لیکن میں آپ سے جھولی پھیلا کر ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں، آپ کمال سے میری بیٹی کا نکاح کر دیں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ تو میں نے پریشان ہو کر عائشہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ اسے میرے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میرا دل اندر ہی اندر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔